تو یہ انبیاء کی راہ ہے. انبیاء کی راہ ہمیں دو بڑے سبق دیتی ہے. آپ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی سیرت کریمہ اگر مطالعہ کرتے ہیں، ان کی بایوگرافیز کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو دو بڑے زبردست قسم کے کمپوننٹس جو ہے وہ ملتے ہیں. ایک تو یہ بس ہوتا ہے کہ یہ درگزر کرنے والی ہستیاں ہیں جی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر کمال کا ضبط نفس ہے. دیکھیے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ جو ہے وہ رشتوں کی آفر بھی جو ہے وہ کرا رہے ہیں، وہ دولت کی آفر بھی کرا رہے ہیں کہ کسی طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس کو وہ فریب دیا جا سکے کہ وہ حق بات کہنے سے پٹک جائیں. تو یہ ضبط نفس جو ہے وہ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں آپ ان دو کمپوننٹس کو بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھیں گے. صلح حدیبیہ کے اوپر بھی کمال ضبط نفس ہے اور کمال عقل سلیم ہے جی. اور درگزر کو آپ دیکھیے تو آقا کریم فتح مکہ کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ دو بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں، اور انہی کے اوپر آپ کی اسپرچول لائف جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو سچا انسان ہمیشہ درگزر کرتا ہے اور ضبط نفس کرتا ہے. سچا انسان کمزور کے لیے ایک مضبوط چٹان بن جاتا ہے، اسے سہارا دیتا ہے، مگر اپنی ذات پر آنے والی چوٹ پر غصے کی آگ میں نہیں جاتا جی. اس کے اندر وہ اینگر جو ہے وہ نہیں آتی، وہ غصے سے اس کا جواب نہیں دیتا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب ایک معرکہ میں کافر دشمن کے سینے پر بیٹھے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے جی، تو وہ کیا ہوا کہ تھوکا تو اس نے آپ کے چہرہ مبارک پہ، آپ کی ذات کے اوپر حملہ کیا. بنتا تو یہی ہے، فطرت تو یہی ہے، اور اگر وہ نبی کا وصف ضبط نفس نہ ہو تو پھر تو یہی ہو کہ اس تھوک پھینکنے کے بعد ایک برق کی طرح ذوالفقار چلے اور اس کی گردن تن سے جدا ہو جائے. مگر ایسا نہیں ہوتا. علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دل میں جی غصے کی آگ نہیں آتی ہے، وہ غصے سے جواب نہیں دیتے ہیں ٹھیک. وہ اپنی ذات کو اس میں سے نکال لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں تمہیں اللہ کی خاطر کر مار رہا تھا، اب کیونکہ تم نے میری ذات کو اس میں لے گئے ہو تو میں درگزر کرتا ہوں، ہٹ جاتا ہوں. اور وہ ریئیکٹ نہیں کرتے، رد عمل نہیں دیتے نہیں، وہ ہٹ جاتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا عمل ہوتا ہے کہ وہ شخص جو جان جاتی دیکھ کر بھی اسلام قبول نہیں کر رہا ہے، وہ جان بخشی ہونے کے اوپر اسلام قبول کر لیتا ہے. تو غصہ آگ کو اگا دیتا ہے. یہ صبر جو ہے یہ آگ کے اوپر پانی کی طرح آتی ہے جی. تو پھر دوسری چیز ہے کہ خدمت جی، ان لوگوں کے اندر خدمت ہوتی ہے. یہ جو مخدوم بنے ہیں جی، سب سے بہترین خادم، خدمت کا سب سے بڑا مرتبہ مخدوم ہونا ہے جی. اور پھر یہ خاموش رہتے ہیں، یہ روشن دل لوگ، اور ان کی خاموشی بزدلی نہیں ہوتی، ان کی خاموشی حکمت ہوتی ہے. یہ اذیت کے چکر کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، یہ منفی چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، ان کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں جی. یہی بہادری ہے جی. بہادری یہ صرف درد اٹھانا نہیں ہے، مگر اس درد کو دوسروں تک نہ پہنچانا ہے. یہی روشنی ہے جس کی تپش میں خود وہ رہتے ہیں لیکن باہر ٹھنڈک بانٹتے رہتے ہیں. تو سچا رہبر صاحب و تقریر سے کم
اور تفکر سے زیادہ سکھاتا ہے۔ اس کی زندگی ہی پیغام بن جاتی ہے۔ وہ چیختا نہیں، مگر اس کے ہونے سے ہی دل نرم ہو جاتے ہیں۔ سالک روز اپنے شیڈو کی ایک کشتی میں بیٹھتا ہے، اور ہم اور آپ سارے ہی سالک ہیں، اور جب میں یہ شیڈو کہتا ہوں، یہ سایہ کہتا ہوں، تو اس سے میری مراد وہ ہے کہ جو ہم نے اپنے تئیں اپنا ایک شیڈو خود اپنے سامنے بنا رکھا ہے جی، تو وہ روزانہ اس سائے پہ، اور پھر یہ سایہ کبھی ضد کرتا ہے، کبھی خود نمائی کرتا ہے، کبھی حسد کرتا ہے، کبھی خوف۔ جی، وہ سمجھتا ہے کہ سپردگی جو ہے وہ صاحبو ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ روز کا کام ہے، بار بار کا کام ہے۔ اور جب یہ سپردگی گہری ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو عادت نہیں ہے، آپ تو اب تک اپنی میں سے چمٹے ہوئے ہیں، تو میں سے ایسے تھوڑی ہے کہ جو آپ نے اتنی زور سے جپی ڈالی ہوئی ہے، اس کو گلے لگایا ہوا ہے، آپ اس کو آسانی سے چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جس میں آہستہ آہستہ بنیادی طور پر آپ اپنے آپ کو معاف کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے جیسے معاف کرتے ہیں، جیسے جیسے ڈھیلے ہوتے ہیں، تو وہ راہ پر شخصیت جو ہے وہ وہ اس کی شخصیت کے ایک بڑے دھارے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور انبیاء کے نورانی سلسلے کے ساتھ جو ہے وہ آپ جڑ جاتے ہیں۔ تو ان پاک اور روشن دلوں کی صحبت وہ روشنی ہے جو محسوس ہوتی ہے، اور یہ جو سلوک کا راستہ ہے، سپردگی کا راستہ ہے صاحبو، یہ دعوے کا سفر نہیں ہے، یہ ذوق کا سفر ہے جی، یہ خود نمائی کا دکھانے کا سفر نہیں ہے جس کے اندر سارے ہی لگ گئے ہیں، دکھا ہی تو رہے ہیں۔ یہ تو اندر دیکھنے کا سفر ہے، دکھانے سے زیادہ یہ دیکھنے کا سفر ہے، دکھانے کا سفر ہے ہی نہیں۔ اور جب آپ دیکھنے لگتے ہیں تو وہ ذات جو البصیر ہے وہ آپ کو پھر دکھانے لگتی ہے، اور وہ پھر آپ کو اپنا جمال بھی دکھاتی ہے، جلال بھی دکھاتی ہے، اور پھر آپ حیرت کے ایک عالم میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو مشاہدہ ہوتا ہے جی، یہ یوں شروع ہوتا ہے، یہ یوں براہ راست دیکھنا نہیں ہے، دکھانا بھی نہیں ہے، یہ اندر دیکھنا ہے، اور اس اندر دیکھنے سے آپ کا البصیر کے ساتھ، سب دیکھنے والے کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، اور وہ پھر البصیر کے نور سے وہ البصیر آپ کو پھر دکھاتا ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ ہے، اور یہ ہے کہ توحید جو ہے یہ زندگی کو سمپل کرتی ہے، سادہ کرتی ہے، اور یہ زندگی کو وسیع کر دیتی ہے۔ تو جب دل میں کئی معبود بنتے ہیں، اور معبود بننے سے مراد یہی نہیں ہے کہ آپ نے ان کی پرستش کر دی، کچھ ہڈن معبود ہوتے ہیں جی، کچھ ہڈن آبجیکٹس آف ورشپ ہوتے ہیں جو انسان اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک ہے اس کا دعویٰ جی، اور پھر ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ ایک دعویٰ ہے جی، لیکن ممکن ہے کہ اس نے اپنے دل میں بہت سارے حسین بت بھی رکھے ہوں، چھوٹے چھوٹے معبود جو ہے وہ بھی ہوں، کبھی نام کا، کبھی شہرت کا، کبھی پیسہ کا جی۔ تو کئی متصادم مرکز رہتے ہیں انسان کے دل میں۔ وجہ یہ ایک جملہ کہنے کو آسان ہے کہ خدا زندگی کا مرکز ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ خدا کو زندگی کا مرکز بنانے سے پہلے وہ کعبہ دل سے ان بتوں کو، وہ جو معبود آپ نے ہڈن رکھے ہوئے ہیں اور آپ جن کو ایکنالج اس طرح سے نہیں کر رہے، جس میں نام ہے، جس میں فائدہ ہے، جس میں خود نمائی ہے، جس میں غصہ ہے جی، تو پھر آپ ان کو صاف کرتے ہیں جی۔ تو جب بہت سارے معبود ہوں تو آپ بکھرے رہ جائیں گے، کمپلیکس لائف جو ہے وہ ہوگی۔ اور جب دل ایک ہی اصل پر ٹھہرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدت پر چلا جاتا ہے، جب پیوٹ وہ خدا کی ذات ہو جاتی ہے،
تو آپ کی زندگی سادہ ہو جاتی ہے۔ کمپلیکس اس وجہ سے ہے کہ کبھی آپ وہ ایک معبود کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی دوسرے کو کر رہے ہیں، کبھی تیسرے کو کر رہے ہیں۔ وہ نام والا معبود کہتا ہے کہ میرے یہ تقاضے ہیں، وہ خواہش والا معبود کہتا ہے کہ میرے لیے یہ جو ہے وہ بلی اور قربانی جو ہے وہ دو۔ وہ دولت کی چاہت جی وہ کچھ اور تقاضے کرتی ہے۔ تو آپ کی زندگی جو بکھری ہوئی ہے، جو کمپلیکس ہے، جو سادہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس کا مرکز ایک نہیں ہے۔